کل سفر المظفر شریف کی 28 تاریخ تھی چاند کی، اور 28 سفر المظفر ایک بڑی اہم تاریخ ہے، اور ہسٹری کے اندر، اتہاس کے اندر اس کا بہت بڑا نام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جس میں حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہوتا ہے، آپ کا قل شریف ہوتا ہے۔ اور دوسری اس سے بھی بڑی اور اہم اور خاص وجہ یہ ہے کہ یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کا خاص دن ہے۔ حسن مجتبیٰ کون؟ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے۔ کیونکہ 28 تاریخ 28 سفر المظفر میں امام حسن مجتبیٰ کو شہادت کا جام نوش ہوا۔ آپ نے 28 سفر المظفر کو جام شہادت نوش فرمایا، اور زہر کی وجہ سے آپ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ 28 سفر المظفر کو ہوئی تھی، چاند کی 28 تاریخ کو ہوئی تھی۔ اب یہ چیز تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، نہ تو امام حسن مجتبیٰ کے فضیلتیں، نہ آپ کے خصائص، نہ آپ کے شمائل بیان کرنا میرا مقصد ہے۔ میرا مقصد صرف ایک ٹاپک پر بات کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم بھی مناتا ہے۔ نیاز فاتحہ، قرآن خوانی، ذکر و اذکار، مجلسیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آتا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے روز کے بارے میں، آپ کی شہادت کی تاریخ کے بارے میں اگر ہم کسی چھوٹے بچے سے بھی ذکر کریں تو وہ بھی بتا دے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی تھی، کس تاریخ کو ہوئی تھی، کس دن ہوئی تھی، کس وقت ہوئی تھی، کس نے آپ کو شہید کیا تھا، کیا ہسٹری تھی، سب کچھ ہمارا چھوٹا بچہ بھی بتا دے گا۔ لیکن اگر میں آپ لوگوں سے بات کروں تو آپ میں سے بھی شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی تھی۔ وہ بات اور ہے کہ میں نے بھی آپ لوگوں کو بتا دیا تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اس سے پہلے شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں گے آپ لوگوں میں سے بھی جن کو یہ معلوم ہو کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے دونوں شہزادوں کی محبت کے درمیان اتنا بڑا فرق کیسے کر دیا؟ حالانکہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں، تاریخ کے کسی بھی صفحے کا مطالعہ کریں تو ہمیں امام حسن کا ذکر امام حسین سے پہلے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو پہلے ذکر کس کا ہوا؟ امام حسن مجتبیٰ کا۔ حسن اور حسین جنتی پھول ہیں، پہلے ذکر کس کا ہوا؟ امام حسن کا، اس کے بعد امام حسین کا۔ میرے آقا نے فرمایا میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان فیصلہ کرائے گا، صلح کرائے گا۔ یہ فضیلت کس کو ملی؟ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تاریخ کے کسی بھی صفحے کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں ہو سکتا کہ امام حسین کے لیے تو جنت سے جوڑے آئے تھے لیکن امام حسن مجتبیٰ کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ تاریخ کے کسی بھی صفحے کے اندر یہ لکھا ہوا نہیں ہو سکتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کچھ ملا تھا لیکن امام حسن مجتبیٰ اس چیز سے محروم رہ گئے تھے۔ چاہے جنتی جوڑے ہوں یا جنتی پھل ہوں یا جنتی کھانا ہو، جو کچھ بھی ملا، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن مجتبیٰ کو بھی عطا فرمایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ دونوں بھائیوں نے ایک تختی لکھی تھی، وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ دونوں بھائیوں نے ایک تختی لکھی تھی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے ایک تختی لکھی تھی۔ اس تختی کا فیصلہ کرانا والدہ ماجدہ کے پاس گئے تھے تو والدہ ماجدہ نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹوں کا دل نہ دکھ جائے، ایک کی تختی بہتر بتاؤں ایک کی ہارتی بتاؤں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹوں کا دل نہ دکھ جائے۔ دل نہیں توڑا کسی کا، ایسا نہیں کہا کہ امام حسن کا دل سنبھال لیتی اور امام حسن مجتبیٰ کا دل توڑ دیتی، یا امام حسن مجتبیٰ کا دل سنبھال لیتی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل توڑ دیتی۔ ایسا نہیں ہوا۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر میرے فیصلوں میں، میری دور خلافت میں اگر میرا وزیر اگر علی نہیں ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا، کیونکہ علی کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جیسے آسمان سے کوئی فیصلہ نازل ہوا ہو۔ لیکن جب حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں دونوں شہزادے گئے تو حضرت مولا کائنات نے منع فرما دیا، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میری طاقت نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے کسی ایک کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی ایک کا دل نہ دکھ جائے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل البشر، افضل الانبیاء، افضل الرسل، کائنات کے کرۂ ارض پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی منصف نہیں، کوئی عادل نہیں، اور پوری کائنات کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسا انصاف فرمانے والا نہیں، آپ کے جیسا سمجھدار شخص نہیں، لیکن آپ نے بھی منع فرما دیا۔ میں اپنے بیٹوں میں سے کس کا دل توڑوں، کس کا دل رکھوں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجے، جبرائیل فیصلہ نہیں، اور جاؤ جا کر کے فیصلہ کرو، سیب اچھا لگایا تو اس کی بھی تختی صحیح، اس کی بھی تختی صحیح، جنتی سیب ہو یا جبرائیل علیہ السلام ہو یا رب تبارک و تعالیٰ ہو، کسی نے بھی حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت کے درمیان فرق نہیں کیا۔ تو ہم اہل سنت والجماعت نے، ہم مسلمانوں نے اتنا بڑا فرق کیسے کر دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو تاریخ شہادت بھی معلوم ہے، روز شہادت بھی معلوم ہے، اور وقت شہادت بھی معلوم ہے، اور امام حسن مجتبی کی شہادت کیسے ہوئی، کس نے کی، کس تاریخ میں ہوئی، کس وقت میں کی، وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بے شمار فضائل، بے شمار کرامتیں، بے شمار خصائص، بے شمار شمائل ہم نے بیان کیے، لیکن امام حسن مجتبی کی کسی بھی خصوصیت کو ہم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہمیں کیوں پتہ نہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جس طرح سے امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اسی طرح سے حسن مجتبی بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ جس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے پھول ہیں، اس طرح سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت کے پھول ہیں؟ ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ جس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پر سوار ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اس طرح سے امام حسن مجتبی بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے تھے۔ ہم نے کیوں اتنی ساری چیزیں نہیں سوچی؟ اور ہم نے پتہ یہ ہوا کیسے؟ ہم نے اہل تشیع کی جو شیعہ حضرات ہیں، ہم نے ان کی پیروی کی۔ ان لوگوں نے پہلے امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کرایا، اس کے بعد امام حسین کی شہادت کا الزام ان کے اوپر نہ آ جائے، کہیں یہ دنیا بھر کے مسلمان ان کے دشمن نہ بن جائے، امام حسین کی محبت کے پھر وہ گن گانے لگے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی محبت کے وہ گن گانے لگے، حضرت مولا کائنات کی محبت کے گن گانے لگے۔ اگر واقعی ان کو امام حسین سے اور اہل بیت سے واقعی اگر اتنی محبت ہے، تو جس طرح سے امام حسین کی شہادت کا اس طرح سے بڑھ چڑھ کے تذکرہ کرتے ہیں، تو حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پھر کیوں فراموش کیے ہوئے ہیں؟ پتہ چلتا ان لوگوں کو نہ تو امام حسن مجتبی سے محبت ہے، نہ امام حسین سے محبت ہے، نہ مولا کائنات سے محبت ہے، لیکن ہم لوگوں نے پیروی کس کی؟ ہم لوگوں نے پیروی۔ کل امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، میں نے اعلان کیا کہ جی امام حسن مجتبی کی شہادت کا روز ہم لوگ فاتحہ کریں گے تو مختصر سا بیان ہوگا۔ چند لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم لوگ اپنے گھروں پر ذکر کراتے ہیں، مجلسیں کراتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں، نظر و نیاز کراتے ہیں، کھچڑا بنواتے ہیں، لیکن وہاں پر کہہ کر کے روکا گیا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و خصائل بیان کیے جائیں گے، تو چند لوگ رکے۔ ہم لوگوں نے کیوں ایسا کیا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، خدا تبارک و تعالیٰ نے، مولا کائنات نے، حضرت خاتون جنت نے جب ان دونوں کی محبت کے درمیان تفریق نہیں کی، تو کیا آپ کو لگتا ہے اگر ہم دونوں شہزادوں کے درمیان تفریق کریں گے، ان کی فضیلتوں میں، ان کے کمال میں، ان کی محبت میں، ان کے ہنر میں، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری جانب کرم کی نظر فرمائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ شیعوں کی، اہل تشیع کی پیروی کرنا چھوڑ دو۔ جانتے ہو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، کتاب الشریعہ کے اندر لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے اس کا حوالہ بھی پیش کیا ہے، میں انہی کی تقریر سے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ جزیہ رکھ رہا ہوں۔ تو مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ 73 فرقے ہیں جن میں 72 فرقے جہنمی، یہ سارے کے سارے برے ہیں، لیکن ان 72 میں سب سے برا فرقہ کون سا ہے؟ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو ہماری محبت کا لبادہ پہنتا ہو لیکن ہم سے دشمنی رکھتا ہو دل کے اندر، وہ سب سے برا فرقہ ہے۔ اور آپ دیکھیں امام حسن مجتبی کو کسی نے شہید کرایا؟ شیعہ لوگوں نے۔ مولا کائنات کو کس نے شہید کیا؟ شیعہ لوگوں نے۔ امام حسین کو کس نے شہید کیا؟ شیعہ لوگوں نے۔ اور ہم نے پھر بھی ان کی پیروی کی، اور ان کی پیروی میں ہم نے دونوں شہزادوں کی محبت کے درمیان اتنا بڑا فرق کر دیا کہ ایک شہزادے کی محبت پہ ہم خوب فیض حاصل کرتے ہیں، اور ایک شہزادے کی محبت کو، ایک شہزادے کی جو ہے شہادت کے روز کو بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ شیعہ لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا تھا، ہم نے مان لیا۔ اپنے علماء کو ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگوں کو ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور کہا تھا بھائی جان آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ بھائی حسین، جس کے اوپر مجھے شک ہے
میں نے آپ کو اس کا نام بتا دیا، لیکن اگر وہ نہیں نکلا، زہر دینے میں ملوث نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے کیا جواب دوں گا؟ پھر تو کسی بے قصور پر بہتان لگانا ہو گیا نا. یہ بے قصور پر ایک ایسی بات کا عائد کرنا ہو گیا جو اس نے کیا نہیں ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ بھائی جان اگر وہی شخص نکلا جس کے اوپر شک ہے، تو آپ نے فرمایا اگر وہی شخص نکلا تو ایک عدالت اور لگے گی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ قبول ہوگا اور وہ اس سے بہتر فیصلہ ہوگا تمہارے فیصلے سے. تو جب امام حسن مجتبی نے ہی نہیں بتایا کہ زہر کس نے دیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نہیں بتایا کہ زہر کس نے دیا ہے، پھر یہ لوگ کون ہوتے ہیں یہ بات جو ہے واضح کرنے والے کہ زہر کس نے دیا کس نے نہیں دیا؟ لوگوں نے شکوک و شبہات کی بنیاد پر باتیں کرنا شروع کر دی کہ فلاں نے زہر دیا، فلاں نے زہر دیا. جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا تو لوگوں نے پھر یہ بات کتابوں کے اندر لکھ دی کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کے متعلق بڑا اختلاف ہے، اور علماء اہل سنت والجماعت نے رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ رب العزت ان کی مرقدوں پر نور کی انوار کی بارش کا نزول فرمائے. انوار رب تبارک و تعالی ان کی مرقدوں پر انوار کے پھول نچھاور فرمائے. علماء اہل سنت نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں بتا دیا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب ذکر آئے اور یہ ذکر آئے کہ آپ کو زہر کس نے دیا، تو کف لسان ضروری ہے، خاموش ہو جانا، کیونکہ نہ تو امام حسن مجتبی نے بتایا کہ زہر کس نے دیا ہے اور نہ ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زہر کس نے دیا ہے. بہرحال آپ لوگ اتنا دونوں شہزادوں کی محبت کے درمیان، ان کے فیض کے حصول کے درمیان اتنا فرق نہ کرنے جتنا کرتے ہیں. واللہ خدا را رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے کیا جواب دو گے؟ ہم نے ایک شہزادے کو تو اتنی عزتوں سے نوازا، اتنا فیض حاصل کیا، اور دوسرے شہزادے کا ہم نے ذکر بھی نہیں کیا. لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب دن آئے تو ان کی بھی شہادت کا خوب تذکرہ کریں، خوب چرچا کریں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر آپ کا عشق، اہل بیت کا عشق جو ہے وہ پیوست ہو جائے، موزن ہو جائے. اور جب امام حسن مجتبی کی شہادت کا وقت آئے، تاریخ آئے، تو ہمیں ان کی شہادت پر بھی اسی طرح سے ان کا ذکر کرنا چاہیے کہ جس طرح سے امام حسین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اس طرح سے ہی امام حسن مجتبی کی محبت اور عقیدت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. کیونکہ امام حسن مجتبی کوئی معمولی شخص نہیں تھے، آپ وہ شخص تھے کہ جس کا نام خود خدا تبارک و تعالی نے رکھا ہے. ہم نے اتنا ہلکا ان کو سمجھ لیا کہ ان کا ذکر تک کا ہماری زبانوں پر جاری نہیں. ہماری مسجدیں، ہمارے ممبر، ہمارے محراب ان کے ذکروں سے خالی ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کی کم نصیبی ہے کہ ہم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں.